میں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور میں اہل اسلام کی بہت بڑی امید گاہ تھے۔ آج صرف سیال شریف والے یا سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی غم محسوس نہیں کر رہے، آج پوری امت مسلمہ غم سے دوچار ہے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے، آپ ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بے ادبیاں کی، خواجہ صاحب جاتے جاتے بھی بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ اپنے وصال تک احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں۔ لیل تھے، بیمار تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام خلفاء کو بلایا، تحریر لکھی کہ سیال شریف والوں کا عقیدہ کیا ہے، پھر تمام خلفاء کے دستخط کروائے کہ اپنے اپنے آستانوں پہ جا کے یہ عقیدہ اپنے مریدوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے۔ اس عقیدے میں آپ نے، وہ پرچہ میرے پاس بھی موجود ہے، اس میں آپ نے توحید کا ذکر کیا ہے، حضور کی رسالت ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کے بعد، نبیوں کے بعد اولاد آدم میں جو سب سے افضل ہستی ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی شیر خدا ہے۔ یہ ترتیب آپ نے لکھی ہے اس میں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے بستر علالت پہ بھی خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب ایک حکومتی نمائندے نے مرزائیوں کو بھی مسلمان تسلیم کرنے کا اندیہ دیا تھا تو بیماری میں بھی خواجہ حمید الدین سیالوی پھر سیال شریف نہیں بیٹھے، کبھی لاہور، کبھی گجرانوالہ، کبھی جھنگ، کبھی سرگودا، مختلف علاقوں میں آپ نے ختم نبوت کانفرنسیں منعقد کی، اور آپ نے اس بیماری اور بڑھاپے کے باوجود کانفرنسوں میں جا کے تقریریں بھی کی اور یہی بات کرتے رہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اسلاف کی محنتوں کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حکومت نے معافی مانگی، اس وزیر کی سرزنش کی، اور وہ اندیہ انہوں نے واپس لیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ حضور پیر سیال اپنے اسلاف کی ملت اسلامیہ کی امانتوں کے امین تھے۔ آج صرف سیالوی برادران یا چشتی برادران ہی اپنے دلوں میں غم نہیں محسوس کر رہے، آج ہم سب اپنے دلوں میں غم محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آخری وصیت کی ہے۔ کچھ دن پہلے آپ ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، آئندہ میں تمہارے شہر میں آؤں نہ آؤں، پر میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک تلقین ہے، اور میری ایک عرض ہے۔ یہ آپ نے لفظ بولے، اس کو یاد رکھنا۔ لوگ سارے ہمتن متوجہ ہیں کہ آپ کیا وصیت کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اپنی نظروں کو پاک رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا، کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا۔ خواجہ صاحب نے یہ وصیت فرمائی ہے جو آخری جلسوں میں آپ تشریف لے گئے۔ میں اپنی نگاہوں کو پاک کر لوں۔ جہاں عقیدے کے پاس باندھ تھے وہیں آپ فکر آخرت اور اسلاف کی تعلیمات جو ہیں پاک دامنی حیا، اس کو بھی معاشرے میں فروغ دینے والی ہستی تھی۔ اور یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیال شریف کے آپ سجادہ نشین ہیں، بڑی بڑی ہستیاں آپ کے پاس عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے حاضری دیتی ہیں، لیکن آپ خود جب تونسا شریف یا مہار شریف حاضر ہوتے تو یوں ہاتھ جوڑ کے اپنے مشائخ کی خدمت میں سلامی پیش کرتے۔ انتہائی ادب، سادات کا ادب، اور اپنے مشائخ کا، یا پتہ چلتا کہ یہ فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہیں، اتنا ادب کرتے تھے کہ اس دور میں بہت کم یہ منظر دیکھنے میں آیا ہے۔